الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان ماہ قرآن ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان ایک موسم ہے اور دیگر تمام موسموں کی طرح رمضان بھی اپنے آپ میں خصوصیت رکھتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس موسم کو ضائع نہ کریں اور اس کا بہترین طریقے سے استفادہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب موسم آتا ہے اس کے بعد ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن موسم آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کیوں کریں اور اس سے استفادہ کیسے کریں؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میچ کھیلنے کے لیے بالرز صراط مستقیم پر بال ڈالنے کے لیے بہت ساری پریکٹس کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اس موسم کو ضائع نہ کرتے ہوئے بہترین تیاری کریں، بہترین پریکٹس کریں کہ ہم اس موسم سے بہت اچھی طرح سے استفادہ کر سکیں۔ تو پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان تک پہنچیں۔ اس کے بعد کثرت سے روزے بھی رہیں۔ پھر ہمیں شعبان میں کرنے کی دو کام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود کی تیاری کریں، دوسرا یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو دوسروں کی تیاری بھی کریں رمضان کے لیے۔ خود کی تیاری اس طرح ہو سکتی ہے کہ پہلا ہم پلاننگ کریں، شیڈیول بنائیں کہ ہم رمضان کو کس طرح سے گزاریں گے، ہم رمضان میں کون سے اعمال کریں گے، ہم رمضان میں کن اعمال سے رکیں گے۔ ہم شعبان میں یہ دیکھیں گے کہ ہم شعبان میں رمضان کی تیاری کریں گے، ہم شعبان میں رمضان کی تیاری کریں گے اور رمضان میں دیگر تمام 11 مہینوں کی تیاری کریں گے۔ تو لہٰذا پہلے ہم پلاننگ نہ صرف ذہن سے ہو بلکہ کوئی کاپی لیں، قلم لیں اور اس پر نوٹ کریں کہ ہماری خامیاں کیا ہیں، ہمارے گناہیں کیا ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے رمضان میں ہم نے کیا عزم کیا تھا کہ ہمارا یہ شیڈیول رہے گا اور ہم یہ کام کریں گے، تو اس میں کیا کوتاہیاں رہ چکی ہیں اس کو بھی ہم دیکھنا ہے۔ وہ کوتاہیاں کیوں ہوئیں، وہ جو عزم کیے تھے ہم وہ کیوں نہ ہو سکا، اس کے ریزنز بھی نوٹ آؤٹ کریں اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ اس رمضان میں اپنا شیڈیول بنائیں، پلاننگ کریں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ پلاننگ شعبان میں ہوگی لیکن اس پر عمل رمضان میں ہوگا۔ لیکن اب جو شعبان میں کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہے کہ صحت کا خیال رکھیں۔ صحت کا خیال دو طریقے سے رکھا جا سکتا ہے، ایک روزہ رکھ کر بھی رکھا جا سکتا ہے، روزہ نہ رکھ کر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ 11 مہینے روزہ نہیں رکھتے ہیں، صرف رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلا روزہ دوسرا روزہ جب ہوتا ہے اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے 11 مہینے تک روزے نہیں رکھے، بالکل ایک نئی چیز ان کے لیے شروع ہو چکی ہے، لہٰذا ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس سے ہم اس موسم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھنا چاہتے شعبان میں، وہ لوگ بھی اپنا صحت کا خیال رکھیں اس طریقے سے کہ کچھ لوگ ضعیف ہوتے ہیں، وہ لوگ کو چاہیے کہ طاقت حاصل کرے شعبان میں تاکہ رمضان کا جو موسم ہے اس میں بہترین طریقے سے استفادہ کر سکیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی ہم نیکی کریں تو اس کے ساتھ ساتھ استغفار کریں۔ استغفار اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نیکی کی توفیق دی، لیکن ہم نے اس کو کما حقہ ادا نہیں کیا، اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، ہم نے اس نیکی کرنے میں یا اس عمل کرنے میں کوتاہیاں کی ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہر نیکی کے بعد استغفار کریں۔ اس کے بعد ضروری بات یہ ہے کہ شکر ادا کریں۔ شکر ادا اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں کہ ہم نیک عمل کر سکیں، اور شکر ادا اس لیے بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ اگر تم لوگ شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرے گا۔ دوسری اور اہم بات دوستوں یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نیکیاں بہت کرتے ہیں، چاہے رمضان میں ہو یا رمضان کے بعد کیوں نہ ہو، ہم نیکیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رحم سے بہت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ترازو میں نیکیوں سے زیادہ گناہیں ہوتی ہیں۔ ہم بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہم اپنے آپ کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہماری نیکیاں کم ہوتی ہیں،
ہم نیکیاں تو زیادہ کرتے ہیں لیکن بمقابل گناہوں کے نیکیاں کم ہوتی ہیں، لہٰذا جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں وہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائے گناہوں کی وجہ سے، لہٰذا آپ اس رمضان میں یہ بھی کوشش کریں کہ آپ کے خامیاں، آپ کے گناہیں بہت ممکن درجہ تک مکمل جو ہے سو ختم ہو جائے اور آپ گناہوں سے پرہیز کر سکیں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم شعبان میں رمضان کی بہت اچھی طریقے سے تیاری کریں اور رمضان میں اس رمضان کے موسم کا استفادہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔